السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ بھائی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ ابھی ذہن میں آیا، جب سنتوں کے لیے کہیں نیت باندھنی پڑے تو اس کا ذہن میں ہونا چاہیے کہ کسی چیز کی آڑ میں ہو۔ یہ بزرگ کھڑے ہوئے ابھی نیت باندھی ہے انہوں نے دروازے پہ، اور بالکل درمیان دروازے پہ۔ اب بیچارہ جو ادھر سے نمازی آ رہا ہے وہ ان کے سامنے سے گزر رہا ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ میں نے تو پچھلے جمعے بھی کہا تھا بے سے ہم بیچ دروازے میں کھڑے ہوئے، وہ جگہ ہے گزرنے کی، اور وہیں نیت باندھ لی انہوں نے۔ پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گا ہمیں۔ ہم زندگی سے دور قبر سے قریب ہو رہے ہیں، روزانہ زندگی سے دور ہو رہے ہیں، اور قبر سے لمحہ بلمحہ قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنا دین کب سمجھیں گے؟ اللہ رحم فرمائے۔ اب یہ بھی سمجھنے لگے ہیں لوگ، بعض مسجدوں میں دیکھ لیجئے، اگر اندر کا مسجد کا حال ذرا سا ایک قدم اونچا ہے اور صحن نیچا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید بس یہ اتنا کافی ہے۔ نہیں، سترے کے لیے ضرورت ہے ایک ہاتھ کی، ایک ہاتھ ہے انگلی سے لے کر اور یہ کونی تک، اور ایک انگلی جتنا موٹا ہو وہ کم از کم، وہ جب اس نمازی کے سامنے ہوگا تب سترا بنے گا وہ۔ اس کو سمجھیے، اگر ایک آدمی سامنے سے گزر رہا ہے، اگر گزرنے والے کی غلطی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اس کو ذہن میں ہوتا تو 70 سال بھی کھڑے ہو کے انتظار کرتا کہ نماز ختم کر لے تب گزروں گا۔ 70 سال، اور یہاں تو غلطی نیت باندھنے والے کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو سمجھیں، یہ آج ہی سمجھنے کا ہے، کل کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آنکھ بند ہوگی پھر سمجھنے کا نہیں ہوگا یہ۔ اس کو سمجھیے، ہم کسی کے لیے گناہ کا باعث نہ بنیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی جمعے کی اور جمعے کے خطبے کی، اور جمعے کے خطبے کے متعلق یہ بات آئی تھی کہ جمعے کی خطبے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ حکم یہی ہے کہ اذان جب ہو اس سے پہلے آ جائے اور پھر خطبہ سننے میں شامل ہو۔ میں نے یہ بات بھی غالباً عرض کی تھی، یہ جو اردو کا بیان ہو رہا ہے یہ جمعہ کا حصہ نہیں ہے،
اس کو حصہ مت سمجھیے گا. یہ تو اللہ رسول کی بات اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کیا کہتا ہے، احکام کیا ہیں، یہ معلوم ہو جائے نا. کیونکہ پھر تو وقت ہوگا نہیں، پھر تو آئندہ جمعے میں 20 منٹ دیں گے ہم. تو یہ جمعے کا حصہ نہیں ہے. اگر کسی وقت یہ اردو کا بیان نہ ہو اور خطبہ اور نماز ہو جائے، نماز پوری ہو جائے گی، اب بھی پوری ہو جائے گی. تو خطبہ جو ہے یہ لازم ہے. اور میں نے یہ بات عرض کی تھی، ہم روزانہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعے کے دن 2 پڑھ رہے ہیں نا. 2 رکعت کا قائم مقام یہ خطبہ ہے، 2 خطبے. تو آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، کیونکہ بیٹھنے والوں میں ہر طبقہ موجود ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ تو عربی میں ہوتا ہے، ہم تو عربی سمجھتے نہیں. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کا ہمارے قومی زبان میں، ہماری مادری زبان میں ہونا چاہیے. سمجھ میں تو آئے کیا بات ہو رہی ہے؟ اس سمجھنے کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لو. تو اگر یہ خطبہ عربی کے بجائے اردو میں یا ہماری قومی زبان میں کوئی بھی ہو، اس میں ہو، تو بھائی کیا نماز میں نماز کی زبان کے علاوہ کچھ اور بات کرو گے؟ کر سکتے ہو. جب نماز میں نہیں کر سکتے تو خطبے میں بھی نہیں کر سکتے. کیسا آسان مسئلہ ہے نا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک دوسری زبان میں خطبہ کسی نے جائز نہیں سمجھا. جنہوں نے جائز سمجھا ہے وہ دیتے ہیں، اب بھی دیتے ہیں. پہلا خطبہ اردو کا دیتے ہیں، دوسرا خطبہ عربی کا دیتے ہیں. لیکن یہ کہاں سے آیا؟ کیا اللہ اس کے رسول نے یہ بتلایا؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے یہ خطبے عربی ہی زبان میں ہیں. عرب کے لوگ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں اور جمعہ پڑھانے کی نوبت آئے تو وہ عربی میں خطبہ دیتے ہیں. دنیا کے لوگ عرب میں چلے جائیں، خطبہ عربی میں ہوتا ہے، چاہے سمجھے نہ سمجھے. تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی تو قصور تو اللہ میاں کا نہیں ہوا نا، قصور تو میرا اور آپ کا ہوا کہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے. ہماری سرکاری زبان عربی ہے، ہمارا دین عربی میں ہے. باقی دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو، مفہوم ہو، کچھ بھی ہو. وہ ایک بزرگ تھے ہندوستان میں، حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نماز میں کیا پڑھتے ہیں، تو کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا اردو میں پڑھیں؟ انہوں نے کہا پڑھ کے بتاؤ. اس نے کہا جی اللہ سب سے بڑا ہے. پھر پاک ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس کی شان بہت بڑی ہے. سبحانک اللہم کا ترجمہ کر دیا. اعوذ باللہ، بسم اللہ. سورہ فاتحہ میں چلا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نا، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، انہوں نے کہا رک جا ذرا. اپنے باپ کو کہہ سکتا ہے یہ تو تمہاری زبان میں اس کا مفہوم ہوا نا، ایاک کا یا لفظ ندا ہے یا اللہ، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو زبان میں اے اللہ. یہ تو ہماری زبان کا ہے نا، لیکن یہ اے کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے. کوئی چھوٹا بڑے کو تو نہیں کہہ سکتا اے ادھر آ. کہنے کہ تم تو پہلے ہی اس میں پھنس گئے، پہلی رکعت میں، آگے کیسے کرو گے؟ نماز عربی میں ہی ہوگی نا. بڑے جتن لگاتے ہیں لوگ، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، تمہارا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں ہے. تو یہ خطبہ عربی زبان میں ہے. یہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آواز آئے یا نہ آئے، اس کو سننا پڑے گا. جب اس کو ادب کے ساتھ سنیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز میں اس طرح، خطبے میں اس طرح بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. آپ کو جیسے سہولت ہے بیٹھیں، شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں اجازت دی ہے اجازت دی ہے. خطبے کے دوران
جس طرح آپ کو سہولت ہو بیٹھنا، ہم نے تو خود بنا لیا نا، پہلے میں یوں بیٹھتے ہیں دوسرے میں یوں کر دیتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے شریعت۔ شریعت میں یہ ہے آپ جس طرح بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، بس آپ کو سہولت ہے۔ لیکن خطبے کو غور سے سنیں۔ خطبہ سنیں گے، دونوں خطبے سنیں گے تو 2 رکعت کا قائم مقام ہوگا تو نماز پوری ہوگی۔ یہی وجہ ہے، حکم یہ ہے کہ خطبے کے دوران کسی سے بات نہیں کریں گے، جہاں تک ہو بس ادب سے بیٹھیں، خطیب کو دیکھیں، خطیب نظر نہیں آتا نیچے دیکھیں، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو اس کو بھی نہ ٹوکیں، بھاگ رہا ہے بھاگنے دیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا کہ خطبے کے دوران اس حلقے میں اگر کوئی خطبے کے منافی عمل کر رہا ہو تو خطیب کو اجازت ہے کہ خطبہ روک کر اسے روکے کہ بھائی یہ کام مت کرو، یہ جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں۔ تو یہ خطبے کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم آئیں خطبے سے پہلے، اذان سے پہلے، تاکہ ہماری نماز مکمل ہو۔ ہمارے ہاں کتنی سہولت ہے، ایک مسجد میں اتنے بجے نماز ہو رہی ہے، دوسری مسجد میں اس سے آدھے گھنٹے بعد ہو رہی ہے۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اذان نہیں ملی خطبے کی، جدھر آپ جانا چاہتے تھے اور خطبہ ہو رہا ہے تو ادھر نہیں، جدھر اذان باقی ہے ادھر جاؤ تاکہ نماز تو مکمل ہو۔ اور پھر یہ بھی ہمیں بتلایا ہر چیز کے آداب۔ یہ دین اسلام مادر پدر آزاد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس نے ہر چیز کا ادب بتلایا ہے۔ ادب، 4 آدمی ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح شادی بیاہ میں بیٹھتے ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں اور کوئی آدمی اپنی کرسی لے کے ان کے درمیان میں گھس جائے، منع کیا شریعت نے۔ اگر وہ کوئی آپس کی بات گپے ہی لگا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ جب ان کے درمیان میں جائیں گے تو نہیں جا سکتے، جہاں جگہ خالی ہے وہاں بیٹھیں۔ یہ عام مجلس کی بات ہے، تو جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس کا کتنا احترام ہوگا۔ یہ بھی تو مجلس ہے، اس میں جگہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس اردو کے بیان میں پیچھے سے آگے آ رہا ہے اور کوئی جگہ خالی ہے، بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، لیکن آئے گا اس طریقے سے کہ دونوں راستے ہٹا کے، نا کسی کو مارتا ہوا نہیں آئے گا۔ اور اگر عربی کے خطبے میں جگہ خالی ہے یا نہیں خالی، خالی ہے تب بھی، نہیں خالی تب بھی، پیچھے سے آگے نہیں آ سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خطبے کے دوران اوپر سے پھلانگ کے جا رہا ہے نا، کسی کے پاؤں لگ رہا ہے، سر پہ لگ رہا ہے، کسی کی کمر پہ لگ رہا ہے، کسی کے ہاتھ پہ لگ رہا ہے، کیسی بری بات ہے نا، یہ تو آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اب جو جا رہا ہے خطبے کے دوران، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے اس کی نماز کا ثواب ختم، اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی برابر ہے۔ دوسرے یہ کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہوں گے نا، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا، اچھے برے سب ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو پھلانگ کر آ رہا ہے، اللہ اس کا وہاں پر پل بنائیں گے نا، لوگوں سے کہیں گے جاؤ اس کے اوپر سے، تو کیسی بے عزتی کی بات ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو خطبے کے دوران پھلانگے جاتا تھا۔ اس لیے بچنا چاہیے، یہاں تھوڑا سا برداشت کر لیں گرمی کو، وہاں کی بے عزتی نہیں ہو، وہاں سرخ رو ہو جائیں۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ادب بتلایا ہے، بغیر ادب کے وہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس نے ادب کو اپنا لیا بڑا نصیبوں والا ہو گیا، اور جس نے بے ادبی کو اپنا وتیرہ بنایا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، بدبخت۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جمعے کی چند باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب جو مہینہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اسلامی مہینہ جس کو کہا جاتا ہے شعبان المعظم، یہ ہمارے اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس کے متعلق چند باتیں ہیں۔
عرض کر دوں، دیکھیے مہینے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ذی الحجہ ہو، ذی القعدہ، سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، دوسرا کوئی آپ کا بہت ہی گہرا دوست آتا ہے، کوئی بزرگ آتا ہے، آپ کے بچے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بھی بیٹا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اس کو محبت ہے، اس سے، اس بچے سے اس کو بھی محبت ہے۔ حقیقی بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، حقیقی بیٹا تو باپ کا ہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ میرا بھی بیٹا ہے، مطلب یہ کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کے مہینے کے متعلق، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان کی نسبت اپنی طرف فرمائی، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کو اس مہینے کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ مثال میں نے دے کے بتلا دیا نا، کیا تعلق ہے؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو ہم یہ سمجھتے تھے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیں گے، اتنے روزے رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے اس میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، تو جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لیکن امت پر بھی شفیق تھے، بہت شفیق تھے، نبی سے زیادہ اپنی امت پر کوئی شفیق نہیں ہوتا۔ امت کے لیے حکم دیا کہ تمہیں اگر روزے رکھنے ہیں تو 15 تک رکھ لو، لیکن دیکھو 15 کے بعد مت رکھنا، الا یہ کہ جس کو پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی پہلے سے عادت ہے، سنت ادا کرتا ہے، وہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے ان دنوں میں، لیکن عام آدمی جو یہ روزے بھی نہیں رکھتا اس کو 15 کے بعد نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر روزے رکھو گے تو آگے فرض روزے آ رہے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں، آگے فرض روزے آ رہے ہیں، فرض کی ادائیگی میں تمہاری کمزوری کی وجہ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ دیکھیں امت پہ کتنے شفیق ہیں، لیکن آپ خود رکھا کرتے تھے، تو آپ تو اس لیے بھی کہ 70 مردوں کے برابر طاقت تھی، نبی کی طاقت کو کم تو نہیں۔ اور اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں اللہ تو مجھے روزے میں بھی کھلاتا پلاتا ہے، تو مجھے تو آپ کو تھوڑی کھلائے گا۔ نبی کی بات الگ ہے، نبی نے کر کے بتلایا، امت کو تعلیم دے کے بتلایا، اس لیے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ۔ دوسری بات یہ اچھا اللہ رب العزت کو جس وقت چاہے منا لیں آپ، کوئی پابندی نہیں، دن میں، رات میں، دن اور رات کے کسی پہلو میں اللہ سے دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی وقت ہے، اب میں آرام کر رہا ہوں بعد میں آنا، ایسا نہیں ہے، اللہ آرام کی وہ نہیں ہے، اس کے آرام نہیں ہے، اس کا تو ہمارا جیسا جسم نہیں، آرام کی ضرورت تو مجھے اور آپ کو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں سال میں کچھ اوقات، کچھ ایام ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے نا، روزانہ معاف کر رہا ہے بندوں کو، لیکن بعض اوقات، بعض ایام ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت آوازیں لگوا رہے ہیں، آؤ ضرورت ہے تمہیں، آؤ میرے پاس، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں کوئی بیماری ہے مجھ سے کہو، میں شفا دے دوں، میں تمہیں شفا دے دوں گا۔ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو مجھ سے کہو تو صحیح، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا۔ الا کذا الا کذا حدیث میں آتا ہے، اسی طرح بہت ساری باتیں۔ یہ بات روزانہ اعلان، روزانہ تہائی رات کے بعد اللہ رب العزت روزانہ کرا رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، مجھے آپ کو آواز آئے یا نہ آئے،
جن کو آواز آتی ہے. حدیث میں آتا ہے تہائی رات کے بعد اللہ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اپنے عرش سے آسمان دنیا پر. اور جب آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں تو روزانہ رات کو فجر کے وقت تک، جہاں فجر کا وقت داخل ہوا اس وقت تک یہ آواز روزانہ لگ رہی ہے نا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اس میں اذان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دل کی اذان کافی ہوتی ہے نا. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، آپ کو بھی ایسا بنا دے. یہ روزانہ ہوتا ہے نا. اور راتوں میں کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت بجائے تہائی رات کے مغرب کے وقت سے فجر تک مستقل اعلان ہو رہا ہے نا، آ جاؤ، کچھ چاہتے ہو مجھ سے، شفا چاہتے ہو، کوئی اپنی پریشانی دور کرنا چاہتے ہو، کوئی اور تکلیف کاروباری دور کرانا چاہتے ہو، مجھ سے مانگ لو، میں دور کر دوں گا. یہ روزانہ رات کو. اور کچھ ایام ایسے ہیں جس میں مغرب سے فجر تک، جس میں ایک دن ہے لیلۃ القدر جو رمضان میں آتی ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے نا. اور دوسری ہے لیلۃ البراءت جو شعبان کی 15 کو آتی ہے نا، 15ویں شب. اس کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، یہ آتی 15 کو ہے. اور اس میں اللہ رب العزت شروع رات سے اعلانات شروع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان راتوں میں، لیلۃ القدر کی فضیلت زیادہ ہے لیلۃ البراءت سے، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ وہ محنت اور جستجو سے ملتی ہے اور یہ بنی بنائی مل گئی. اور دونوں کے متعلق یہ آتا ہے ان کی فضیلتیں تقریباً ایک جیسی ہیں. بعض لوگ تو انکار کر دیتے ہیں، وہ انہیں مبارک ہو، ہم تو مانتے ہیں اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو، کلمہ گو ہیں ان بندوں کو، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جن پر جہنم لکھ دی. ایسے اعمال ہیں اور وہ اس رات میں توبہ کرتے ہیں. تو ایسے جو بندے توبہ کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اپنے ان بندوں کو جو اللہ معاف فرماتا ہے ان کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال. ایک بکری کے کان کے بال نہیں گن سکتے. ایسی کوئی مشین دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی. پوری ایک بکری کے کیسے وہ تو قبیلہ بنو کلب کی بکریاں فرما رہے ہیں. جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ قبیلہ ایسا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ ریوڑ تھا مویشی کا. فرمانا ہے ان قبیلہ بنو کلب کی بکری. کیا مطلب یہ کہ بے تحاشا، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے. ہمارے کیلکولیٹر ختم، ہمارا حساب کتاب ختم، اس سے اتنے زیادہ اللہ جہنم سے اس رات میں آزاد فرما دیتے ہیں. دعوت کس کو دی گئی؟ مجھے اور آپ کو، مسلمان کو. غیر مسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ مسلمان کو کہا جا رہا ہے. تو مسلمان کو جب کہا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی معافی کرانی چاہیے. ہمیں بہت ضرورت ہے. اللہ رب العزت خوب جانتا ہے ہم کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں، اردو کی مثل مشہور ہے کہ قبر کا حال مردہ جانتا ہے. ہر آدمی خود غور کر لے. بہت سخت ضرورت ہے ہمیں استغفار کی. کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں. بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے. اللہ سے معافی کرائیں، روزانہ معافی کرائیں. اور پھر جب اللہ کے رحمتوں کے خصوصی نزول ہو رہا ہے اور اللہ پھر بلا رہا ہے کہ بھائی رات کو اٹھ نہیں سکتے، چلو ابھی سے آ جاؤ، تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا. لوٹ لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، تو سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی. اللہ کی سیل سے بھی فائدہ اٹھا لو بھائی. معافی کرا دیں. اور بھائی اللہ ہی معاف کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا. دوسرا تو اپنی چیز معاف کر سکتا ہے، اللہ کے حق اللہ ہی معاف کرے گا. اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے اس کا بدل دے دے، چاہے ہم اس کا بدل کرا کے معاف کرا لیں.
وہاں سب چیز ہو سکتی ہے نا، اللہ کو سب اختیار ہے۔ اس لیے یہ جب ہمارے پاس رات آ رہی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اور رجوع ہونے کے بعد اللہ سے اپنی معافی کرا لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔